السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز یا شوگر کے بارے میں۔ ہم بات کریں گے کہ شوگر کی کیا کیا پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور ان سے کس طرح آپ نے بچنا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر صحت کو کئی طریقوں سے نقصان پہنچا سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خون میں گلوکوز کی رینج جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، جتنی زیادہ شوگر ہوتی جائے گی، پیچیدگیاں بڑھنے کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ڈائبٹیز یا شوگر سے ہونے والی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز یعنی کہ وہ پیچیدگیاں جو ساری عمر رہ سکتی ہیں، وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہیں۔ مائکرو ویسکولر ڈیزیزز، جس میں شوگر زیادہ تر جسم کی چھوٹی خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح یہ آنکھوں اور گردوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے نرو ڈیمیج یا نیوروپیتھی، اعصابی نظام کو نقصان پہنچانا، اکثر پاؤں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ آنتوں، مثانے اور دل سمیت مختلف اعضاء کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور جنسی کمزوری بھی کر سکتا ہے۔ دل کے دھڑکنے کے ردھم کو بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ آتی ہیں مائکرو ویسکولر ڈیزیزز۔ مائکرو ویسکولر بیماریاں زیادہ تر بڑی خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہیں، جس سے دل کی بیماری، فالج اور ٹانگوں کی شریانوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے خون میں شوگر کو آپ نارمل رینج میں زیادہ سے زیادہ مینٹین کر کے ہی مائکرو ویسکولر ڈیزیزز اور اعصابی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ جسم میں شوگر کی مقدار کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا HbA1c لیول 7% یا اس سے زیادہ رہنے لگ گیا ہے تو آپ کو تھراپی ایڈجسٹ کروانے کی ضرورت ہے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا حل پیچیدگیوں سے بچنے کا یہی ہے کہ شوگر کو زیادہ سے زیادہ نارمل رینج میں مینٹین رکھا جائے۔ دوسری طرف چلتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے۔ شوگر کے ساتھ ساتھ ایک اور سائلنٹ کلر بلڈ پریشر بھی ہے۔ بلڈ پریشر کو زیادہ سے زیادہ 140/90 سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر یہ دونوں بیماریاں مل جاتی ہیں تو پھر آپ کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر 130/80 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنا بلڈ پریشر اسٹرکٹلی کنٹرول رکھتے ہیں تو شوگر سے پہنچنے والے آپ کے گردے کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ وزن کم کرنا اور نمک کی کمی کرنے سے بلڈ پریشر کو آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ACE انہیبیٹرز یا ARBs بلڈ پریشر سے متاثر شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین بلڈ پریشر کنٹرول کی ادویات ہیں۔ یہ ادویات نہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ گردے کی بیماری کو بھی بڑھنے سے روکتی ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر کو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے کے لیے ایک سے زیادہ ادویات کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ بلڈ پریشر 140/90 سے زیادہ نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کولیسٹرول کو صحت مند نارمل سطح پر رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ہمارے جسم میں 2 طرح کے کولیسٹرول پائے جاتے ہیں، ایک HDL اور ایک LDL۔ HDL سے آپ ہیلدی یاد رکھ لیں اور یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ مردوں میں یہ HDL 40 سے زیادہ ہونا چاہیے اور عورتوں میں 50 سے زیادہ۔ دوسرا جو کولیسٹرول ہے جو کہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے، LDL کے نام سے ہے، اس کو 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ٹرائیگلائسرائڈز بھی کچھ فیٹس ہیں جو باڈی میں پائے جاتے ہیں، ان کو 150 سے کم رکھنا چاہیے۔ بلڈ پریشر یا شوگر سے ہونے والی دل کی بیماریوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ ان کا علاج بھی ممکن ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان سے کس طرح بچا جائے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن یعنی کہ پہلے سے تشخیص کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے یہی ہم ہائی کولیسٹرول، ہائی ٹرائیگلسرائڈ اور ہائپر ٹینشن کو اہم اہمیت دیتے ہیں اور انہی کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ خالی پیٹ کروایا گیا LDL، HDL اور ٹوٹل کولیسٹرول اور ٹرائیگلسرائڈ کا ٹیسٹ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہم دل کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ بلڈ پریشر کی کوئی بظاہر علامات نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں بلڈ پریشر کو ریگولرلی چیک کرنا چاہیے، اور کولیسٹرول کے یہ جو ٹیسٹ ہیں ان کو کم از کم سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کو سینے میں درد یا دباؤ، سانس لینے میں دشواری یا سر کا ہلکا ہونا رہتا ہے تو آپ کو دل کی بیماری کے لیے معائنہ ایک بار ضرور کروا لینا چاہیے،
چونکہ شوگر سے آپ کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے اور محسوس کرنے کی حس آپ کی کم ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو دل کا معائنہ ریگولرلی کرواتے رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو شوگر ہے ان کو اگر زیادہ کام کرنے کے بعد بازو میں یا جبڑے میں درد ہوتا ہے یا چکر آتے ہیں یا سانس میں دشواری ہوتی ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کا باقاعدہ معائنہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ پیریفرل یا آٹونومک نیوروپیتھی ذیابطیس کی ایک عام پیچیدگی ہے۔ ان پیچیدگیوں میں دراصل محسوس کرنے کی صلاحیت جسم میں کم ہو جاتی ہے، نہ درد محسوس ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا لگنا یا چوٹ کا لگنا۔ دراصل جیسے جیسے شریانوں میں گلوکوز کی زیادتی ہوتی جاتی ہے، شریانوں میں خون مہیا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور وہ تنگ ہوتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پراپر خون نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے جلدی متاثر ہونے والی چیز پاؤں ہیں۔ پاؤں تک باقاعدہ خون نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے درد کا احساس کم ہو جاتا ہے اور جسم کے انفیکشن سے لڑنے والی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد کو اپنے پاؤں کا معائنہ ہر روز احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی انگلیوں پر انگلیوں کے درمیان کوئی چوٹ تو موجود نہیں۔ اپنے پیروں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے کچھ بنیادی اقدامات ہیں، وہ یہ ہیں۔ ان پہ عمل کرنا ہر شوگر میں مبتلا انسان پر ضروری ہے۔ اپنے پیروں کو جانیں۔ ہر روز اچھی طرح سے دیکھیں کہ آیا آپ نے اپنے پیروں کو محسوس کیے بغیر کاٹ تو نہیں دیا، کہیں کٹ تو نہیں لگ گیا، کوئی زخم تو نہیں ہو گیا، کسی بھی قسم کی تبدیلی یا رنگت میں تبدیلی، کوئی چوٹ، کوئی کٹ اگر محسوس ہوتا ہے تو اس پہ فوراً توجہ دیں۔ مثلاً اگر آپ کا پاؤں پھول جاتا ہے یا رنگ بدل رہا ہے تو یہ گردش کی خرابی یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ پاؤں کی صحت کا خیال اچھی طرح روزانہ رکھیں۔ ہر روز اپنے پاؤں دھوئیں، انہیں اچھی طرح خشک کریں، خاص طور پر انگلیوں کے درمیان میں ٹاول لگائیں۔ کسی بھی خشک جگہ کو زیادہ سے زیادہ موئسچرائز کریں، لیکن آپ کی انگلیوں کے درمیان آپ نے موئسچرائزر نہیں لگانا۔ دھیان رکھیں کہ آپ کے پیروں میں کوئی بھی ناخن جو ہے وہ انگلیوں کے اندر گرو نہ کر رہا ہو۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے ناخنوں کو سیدھا کاٹیں، کیونکہ یہ بھی بعد میں انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں، مگر ناظرین، کینچی چلاتے ہوئے بھی آپ احتیاط کریں۔ شوگر نے آپ کے پیروں کو سن کر دیا ہوتا ہے یا پھر محسوس کرنے کی صلاحیت کم کر دی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کینچی چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے یا نیل کٹر یوز کرتے ہوئے خاص احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے ناخن بھی سخت ہو جاتے ہیں اور ناخنوں کو بہت احتیاط سے آپ نے تراشنا خراشنا ہے۔ شوز کے ساتھ آپ نے بند شوز کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ساکس پہننی ہے۔ ساکس بھی ایسی جن کی سلائی زیادہ موٹی نہ ہو۔ نیو شوز خریدتے ہوئے اپنے پیروں کی پیمائش کر لیں، میئر کر لیں۔ آگے کی طرف سے پوائنٹڈ جن میں انگلیاں دبیں یا پھر ہیل والے اونچی ایڑی والے جوتے استعمال نہ کریں۔ اگر مجبوری میں ایسے جوتے آپ کو پہننے پڑ جائیں تو ان کو کم سے کم دیر کے لیے پہنیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں، کیونکہ ہر اضافی بڑھتا ہوا پاؤنڈ آپ کے پیروں پر ہی دباؤ ڈال رہا ہے۔ ورزش روزانہ باقاعدگی سے کریں، اس سے بھی آپ کی پیروں میں خون کی گردش اچھی رہتی ہے۔ مثلاً چہل قدمی کریں، سگریٹ نوشی اور شراب سے پرہیز کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو کب چیک کروانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پیچیدگی ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے یا پاؤں کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض ریگولر ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے رہیں۔ گھر پر اپنے علاج کی خود سے کوشش نہ کریں، نہ ہی کسی اور قسم کی ادویات کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ اگر آپ ریگولر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو کوشش کریں کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو آپ کی پیچیدگیوں کے بارے میں ہر وزٹ پر جانچیں اور پیچیدگیاں بڑھانے والے رسک فیکٹرز کو کم کرنے کے لیے آپ کو ہدایات دیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ ڈائجسٹیو اینڈ کڈنی ڈیزیزز کے مطابق سال میں کم از کم 2 بار آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ایسے پراپر چیک اپ کروانا ہے، اور اگر کوئی آپ کو بیماری یا مسئلہ ان کے دوران واضح ہوتا ہے تو بھی آپ نے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ اپنے
اپنے فیملی فزیشین کو ریگولر وزٹ کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بھی چیک کروانا ہے. ان میں شامل ہیں اینڈوکرائنالوجسٹ، جن کو آپ نے تقریباً ہر 3 سے 6 ہفتے کے بعد چیک اپ کروانا ہے. ڈینٹسٹ کو بھی چیک کروانا ہے کم از کم سال میں 2 بار. آنکھوں کے معائنے کے لیے آئی اسپیشلسٹ کو پراپر چیک اپ کروانا ہے سال میں 1 بار. آج کل ایک نیو اسپیشلٹی ہے پوڈیاٹرسٹ، جو کہ پاؤں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور شوگر سے متاثر مریضوں میں پاؤں کی معائنے اور اس کے علاج کے ماہر ہیں. ان کو بھی اگر ہو سکے تو آپ چیک اپ کروائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ڈاکٹر سے مس ہو جاتا ہے HbA1c کروانا تو کم از کم سال میں 2 بار آپ خود سے HbA1c اور کچھ بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کروا لیں. باہر کے ملکوں میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہر شوگر کا مریض سال میں 1 بار فلو ویکسین ضرور لگوائیں اور زندگی میں 1 بار نمونیا کی ویکسین لگوا لیں. یہ تھیں بہت ہی بنیادی اور چند اہم احتیاطیں جو آپ نے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن یا پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے کرنی ہیں. ہماری شوگر سے متعلق اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.